السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید قرآن آن لائن 1 پر۔ آج ہم میم ساکن کے قاعدے کو پڑھیں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اخفاء شفوی۔ اخفاء جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی کہ کسی حرف کو چھپانا۔ اخفاء کا مطلب ہے کسی حرف کو چھپانا۔ نمبر 2 ادغام شفوی۔ ادغام کا مطلب ہے مدغم ہونا، مکس کر دینا، آپس میں دونوں کو ملا کے پڑھنا، 2 حروف کو مرج کر لینا۔ نمبر 3 اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کا مطلب ہے اس حرف کو پڑھنا، اس کا اظہار کرنا۔ سب سے پہلے ہم اخفاء شفوی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس کو ناک کی آواز غنہ خفیف سے ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ کے برابر ہوگی۔ مثلاً کذبن ام بھی۔ اب یہ اس میں جو میم ساکن ہے اس کے بعد جو ہے یہ با آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخفاء کر رہے ہیں، ہم میم کو چھپا کے پڑھ رہے ہیں۔ کذبن بھی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ چھپانا ہے میم کو، بھی۔ دوسرا ہے ادغام شفوی۔ ادغام کا مطلب ہے اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی دونوں میم ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور اس کو ادغام شفوی کہا جاتا ہے، یعنی کہ غنہ ناک کی آواز سے ادا کیا جائے گا۔ مثلاً وَلَهُم مَّا، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 میم ہیں، ایک میم پہ تشدید، پچھلا میم جو پہلا میم ہے وہ ساکن ہے اور دوسرے میم پر تشدید ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلَهُم مَّا، ٹھیک ہے، دونوں میم کو ہم نے مرج کیا، مکس کیا آپس میں، اور ہم نے پھر تھوڑا دیر کے لیے ہم نے وہاں پہ میم کو ناک میں رکھا۔ اب آتے ہیں اظہار شفوی کی طرف۔ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ اس حرف کو پڑھا جائے گا۔ مثلاً من قبلہم وما، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے نہ تو غنہ کیا اور نہ ہی ہم نے رکے، تو یہاں پہ ہم نے میم کو پڑھا من قبلہم وما، کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے کا رول ہے وہ آتا ہے اخفاء شفوی اور ادغام شفوی میں، تو یہاں پہ جو ہے با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو ہم اظہار شفوی کریں گے، یعنی کہ اس حرف کو پڑھیں گے۔ چلیں لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔